آج ہم بات کریں گے ایک دنیا کے ایسے حیران کن شخص کی جس نے اپنی زندگی کے 18 سال ایئرپورٹ کے اندر ہی گزار دیے اور 36 سال کی عمر میں ایئرپورٹ پر ہی انتقال کر گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس نے 18 سال ایئرپورٹ سے باہر دنیا کو دیکھا ہی نہیں؟ جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ تو یہ کہانی ہے ایرانی شہری کی جس کا نام مہران کریمی ناصری تھا۔ 1945 میں ایران میں ہی پیدا ہوئے اور 1974 کو پڑھائی کے غرض سے انگلینڈ چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ انگلینڈ سے وطن واپس آئے تو اس وقت ایران کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف تمام مظاہروں میں شامل ہوئے اور جس کی وجہ سے ان کو جیل بھیج دیا گیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کا پاسپورٹ منسوخ کر کے ان کو وطن سے نکال دیا گیا۔ اس طرح انہوں نے بہت سے ممالک میں اپنے ویزے کے لیے درخواست دی، لیکن ہر جگہ سے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو رہا تھا اور آخر کار کچھ عرصے کے بعد ان کو بیلجیم میں پناہ مل گئی۔ 1988 میں بیلجیم اور فرانس کے راستے سے انگلینڈ جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے پیرس میں ان کے کاغذات چوری ہو گئے۔ اب نہ تو وہ فلائٹ میں بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی ایئرپورٹ سے باہر نکل سکتا تھا، اور کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پیرس کی پولیس نے گرفتار کر لیا، مگر کچھ دیر کے بعد ان کو رہا کر کے ایئرپورٹ پر ان کا داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا۔ لیکن کیونکہ ان کے پاس کسی بھی ملک کے کاغذات موجود نہیں تھے تو انہیں کہیں بھی بھیجا نہیں جا سکتا تھا، اور اسی طرح وہ فرانس کے ایئرپورٹ پر پھنس گیا اور تب سے انہوں نے وہیں رہائش اختیار کر لی اور وہاں پر چھوٹے سے حصے پر ہی اپنا گھر بنا لیا۔ اب وہ اسی ایئرپورٹ کے ایک کونے میں آرام سے بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پر ہی ایک سرخ بینچ پر سوتے تھے، اپنے تھوڑے سے سامان کو ہی اپنے ساتھ رکھ کر اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ سٹاف کے لیے بنائے ہوئے باتھ روم استعمال کرتے اپنی زندگی انہوں نے وہیں پر شروع کر لی تھی، اور یہ سارا جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو وہ اپنی ڈائری میں لکھتے۔ ایئرپورٹ پر اتنے عرصے رہنے کی وجہ سے سٹاف ممبر سے ان کی اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی، جس کی وجہ سے سٹاف نے ان کو لارڈ الفریڈ کا نام دے دیا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور اتنے عرصے تک انہوں نے آسمان نہیں دیکھا تھا اور تازہ ہوا میں سانس بھی نہیں لیا تھا۔ 11 سال کے بعد 1999 میں فرانس نے انہیں پناہ گزین کا درجہ دے دیا، لیکن اتنا عرصہ ایئرپورٹ کے اندر رہ کر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور ذہنی طور پر وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ حقیقی دنیا سے رابطے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور اسی ایئرپورٹ پر رہائش جاری رکھی۔ ان کی طویل اور حیران کن زندگی سے متاثر ہو کر ہالی ووڈ کے ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلمن نے ان کی زندگی پر 2004 میں دی ٹرمینل کے نام سے فلم بنائی۔ 2006 میں جب وہ بیمار پڑ گئے تو 18 سال کے بعد ان کو ایئرپورٹ سے نکال کر ہاسپٹل داخل کروا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ان پر فلم بنی تھی اس سے ملنے والے پیسوں سے ایک ہاسٹل کے اندر رہنے لگ گئے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں آپ کی موت پکی ہو ادھر ہی آتی ہے، اور تقدیر آپ کو اس جگہ کسی بھی طریقے سے لے جاتی ہے، تو ایسا ان کے ساتھ بھی ہوا۔ حیران کن طور پر اپنی موت سے 4 ہفتے پہلے ایئرپورٹ پر پھر سے واپس آ گئے، اور کچھ ہی دن گزارنے کے بعد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ وہ اپنے سامان اور کچھ یورو کے ساتھ مردہ پائے گئے، اور اسی طرح اس شخص کی کہانی ختم ہو گئی جس نے پیرس کے ایئرپورٹ پر 18 سال گزار دیے۔